بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کے ایک جج کی طرف سے عمران خان کے پولی گرافک ٹیسٹ کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ ان کی طرف سے منظر علی گیل ان کا نام ہے۔ کسی خوشی سے عمران خان کے خلاف یہ ہونے والی سازش ناکام نہیں بنائی گئی، بلکہ منظر علی گیل صاحب مایوس ہو گئے۔ ان کے پاس ایک مرتبہ پھر پولیس والے آئے کہ عمران خان کا ہم نے پولی گرافک ٹیسٹ کرنا ہے۔ جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے 2 مرتبہ آپ کو اجازت دی گئی تھی تو آپ نے پولی گراف ٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ تو پولیس کی طرف سے بتایا گیا کہ عمران خان کی طرف سے تو نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو جج صاحب بھی مایوس ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کیسا بندہ ہے کہ یہ اپنا ٹیسٹ کروانے سے انکاری ہے، جس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے، جس نے سچ ثابت کرنا ہے، وہ بندہ کیسے اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو ناظرین، اس حوالے سے بہت باتیں ہو سکتی ہیں۔ عمران خان کا پولی گراف ٹیسٹ کروانے کا ان کا مطلب صرف یہ تھا کہ عمران خان کو ذلیل کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے۔ وہ جو بھی ٹیسٹ دے دیتے اس میں کامیاب ہو جاتے، لیکن ان کی طرف سے وہی سامنے لایا جانا تھا کہ عمران خان کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ لیکن ایسے ٹیسٹ میں بہت مشکل ہوتا ہے کسی بندے کا کہ وہ سچا بھی ہو اور اپنے آپ کو سچا قرار بھی دے دے، کیونکہ جس طرح سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے دل کی دھڑکن کو دیکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا بدل جاتی ہے۔ عام بندہ بھی جب اس سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں، ایسی صورتحال ہوتی ہے، اس کے دل کی دھڑکن برقرار نہیں رہتی۔ عمران خان بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ ان کا اگر پولی گرافک ٹیسٹ لیا جاتا تو وہی کوئی سامنے آنا تھا جو کچھ حقیقت میں ہونا تھا، اور عمران خان جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ یہ ان کا رویہ رہا ہے اور ان کے بارے میں عام بندے کی بھی یہی سوچ ہے۔ پولیس والوں کی طرف سے تیسری مرتبہ عمران خان کے پولی گراف ٹیسٹ کے لیے اجازت مانگی گئی تو جج صاحب مایوس ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب پولی گراف ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سے 2 مرتبہ نہیں ہو سکا۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ حکم بھی دے دیا گیا جناب منظر علی گیل صاحب کی طرف سے، شہباز گیل صاحب کے شاید یہ کزن ہیں۔ بہرحال ان کی طرف یہ کہا گیا کہ سچ کو سامنے لانے کے لیے جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے، پولیس سے ہو سکتا ہے، وہ کرے۔ باقاعدہ ان کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پولیس عمران خان کے حوالے سے پولی گرافک ٹیسٹ کی اجازت تو نہیں لے سکی، مزید 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان کی طرف سے اجازت لے لی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے پولیس کیا کرتی ہے۔ تو آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف۔ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، 1 مرتبہ اور دوسرے ملک کے دورے پر نکل گئے، پرسوں واپس آئے تھے، عید بھی انہوں نے پاکستان سے باہر کی۔ میاں نواز شریف صاحب اب بھی لندن میں موجود ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب متحدہ عرب امارات کے دورے پر آج جا رہے ہیں، جا چکے ہوں گے۔ تو ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، ایک سٹیٹمنٹ میں، ایک فقرے میں ان کی طرف سے جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے 4 جھوٹ بولے گئے ہیں۔ ایسے جھوٹ بولے گئے ہیں جو آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ پکڑ لیں گے۔ ان کی طرف سے کیا کہا گیا؟ ڈیفالٹ کے دہانے پر تھے، اس سے ہماری واپسی ہوئی ہے، یہ پہلا جھوٹ ان کی طرف سے بولا گیا۔ معاشی استحکام ایک معجزہ ہے، یہ دوسرا جھوٹ ان کی طرف سے بولا گیا۔ عام آدمی پر بوجھ بجٹ میں نہیں ڈالا، یہ ان کی طرف سے تیسرا جھوٹ بولا گیا۔ اور چوتھا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی میں کمی ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، پہلا ان کی طرف سے یہ کہنا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی طرف سے جیسے ہی یہ اقتدار میں آئے 10 اپریل کو ان کی طرف سے وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالا گیا، اور یہ وہ دن تھا جب ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی۔ تو شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھاتے ہی قوم سے خطاب کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ پاکستان کو اس وقت بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور ہم اقتدار میں اس لیے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو بچایا جائے۔ اسی تقریر میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا تھا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہو اور آپ تنخواہوں میں 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کر دیں؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا۔ اور باقی یہ کہتے ہیں کہ معیشت کی مضبوطی یہ ایک معجزہ ہے۔ تو کہاں پہ معیشت آپ کو مضبوط نظر آتی ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت مضبوط ہے؟ IMF سے 1 مرتبہ پھر ان کی طرف سے قرضہ لیا گیا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہو۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ
معیشت مضبوط ہو گئی، یہ ایک معجزہ ہے۔ تو ناظرین کہاں پہ معیشت مضبوط ہوئی ہے؟ آپ کو کیا کوئی ایسا معجزہ نظر آتا ہے؟ اگر ان کی معیشت، پاکستان کی معیشت مضبوط ہو چکی ہے تو عام آدمی کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے، اور بجٹ میں تو بہت زیادہ عام آدمی کے لیے کچھ ہونا چاہیے تھا۔ تو باقی ان کی طرف سے کہا گیا کہ بجٹ میں غریب آدمی پر، عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالا گیا، یہ ان کی طرف سے بولا جانے والا ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس حوالے سے ہم قیوم نظامی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ جب ہم یہ ویلاگ بنا رہے تھے اس دوران ان کا قیوم نظامی صاحب کا فون بھی آ گیا، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اس دعوے میں کتنی زیادہ صداقت ہے۔ نہیں، میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ عام جو روایتی بجٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا جو رخ ہے وہ امیر طبقات کی طرف ہی ہوتا ہے، اور جو غریب ہے وہ آپ دیکھیں نا، یہ انہوں نے بہت کم کر دی ہے بجٹ۔ تعلیم اور صحت، ان دونوں چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کو انہوں نے کیا ریلیف دیا ہے۔ جب وہ اگر عام وہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتا معیاری، اور نہ ہی اس کو علاج کی سہولتیں، تو یہ کیسے اس کو عوام دوست بجٹ کر؟ یہ سرمایہ دار دوست بجٹ ہے، اور یہ IMF کی شرائط کے تحت بنایا جا رہا ہے۔ جو قومی وسائل ہے نا، ان کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے اور ہر طبقے کو ریلیف چاہیے، مگر یہاں پر پاکستان میں امیروں کو ریلیف ملتا ہے، مجھے پھر بھی انہوں نے وہ ریل اسٹیٹ والوں کو، اور جو بڑے جگیردار ہیں ان کو، اور امیر ترین لوگ جو ان کو، اور وہ اور یہ جو ریٹیلرز ہیں کافی بڑے بڑے، ان کو یہ انہوں نے ٹیکس لگاتے نہیں ان کے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو آمدنی ان کی کم رہتی ہے، بڑھ جاتے ہیں، پھر قرضے لیتے ہیں، قرضے لے کے پھر کام چلاتے ہیں، یہ مسئلہ تھا۔ جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر۔ تو یہ قیوم نظامی صاحب کی زبانی آپ نے سن لیا کہ کتنا زیادہ عوام پر بوجھ ان کی طرف سے نہیں ڈالا گیا، اور بوجھ کس پر ڈالا گیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ تو ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، تو کہاں پہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے؟ کیا آلو آنے سیر ہو گیا ہے؟ بھنڈی بے شک 1 روپے کلو میں فروخت ہوئی ہے، کہاں پہ فروخت ہوئی ہے؟ منڈی میں فروخت ہوئی ہے، اور لے جانے والے کیسے ذمہ دار ہوں گے جو عید کے دنوں میں اپنی بھنڈیاں توڑ کر وہاں پہ منڈی میں لے گئے تو وہ آنے سیر ہی بکنی تھی۔ تو باقی گھی کی قیمت کیا ہے، چینی کی قیمت کیا ہے، چاول کی قیمت کیا ہے، دیگر اجناس کی قیمتوں کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو شہباز شریف صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، یہ بھی جھوٹو جھوٹ 44 نہیں، جس کو کہتے ہیں جھوٹو جھوٹ 44، بلکہ یہ جھوٹو جھوٹ 49 اور 50 ہے، 49 50 ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کے جھوٹ آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہاں پہ ایک عطا تارڑ صاحب بھی ہوا کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنے میں ان سے بھی 2 3 4 5 6 قدم آگے رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بجٹ میں سب سے زیادہ ریلیف، سب سے بڑا ریلیف، سب سے بڑا فائدہ تنخواہ دار طبقے کو ہوا ہے، پہنچایا گیا ہے۔ کتنا؟ 10% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، اور پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا ملازمین کو اتنی ہی ضرورت تھی ان کی مراعات میں تنخواہوں میں اضافے کی، جبکہ ان کے وزیر خزانہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے پارلیمنٹرین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی تنخواہ 2,05,000 سے بڑھا کر 21 لاکھ روپیہ کر دی گئی ہے۔ ایسے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے تارڑ صاحب جھوٹو جھوٹ 49 50 49 50 کیے جا رہے ہیں۔ باقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے بالکل درست کہا گیا ہے، انہوں نے بجلی گرا دی ہے یہ کہہ کر وزیر خزانہ پر کہ یہ جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، 21 لاکھ تنخواہ کی گئی ہے، یہ مالی بدعنوانی نہیں، مالی کرپشن نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ مالی فحاشی ہے۔ تو مالی فحاشی کن لوگوں نے کی ہے، کن لوگوں کے لیے کی گئی ہے؟ وزیر خزانہ نے کی ہے، کن کے لیے کی ہے؟ چیئرمین سینٹ کے لیے، سپیکر کے لیے، ڈپٹی سپیکر کے لیے، اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے 2,05,000 سے تنخواہ سیدھی کر دی گئی ہے 21 لاکھ روپیہ۔ اور کہا گیا ہے کہ 2016 کے بعد ان لوگوں کی تنخواہ نہیں بڑھی تھی۔ تو جن کی تنخواہ 2016 کے بعد نہیں بڑھی تھی، تو کیا اتنی زیادہ ان کی تنخواہ بڑھانے کی ضرورت تھی؟ آپ کے وسائل کیا اتنے زیادہ ہیں کہ اتنی زیادہ تنخواہیں بڑھا دی جائیں؟ اگر ہیں تو پھر عام آدمی کو بھی ریلیف دینے کی کوشش کریں۔ ادھر جائیں تو ان کے پر جلتے ہیں، ان کے پاؤں پر چھالے نکل آتے ہیں، ان کی زبانیں سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آ گئے کیسے؟ یہ امریکہ گئے تھے، اس کے بعد یہ برطانیہ گئے تھے، پاکستان کا موقف لے کر گئے تھے۔ کیا ان کی وہاں پہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ کیا وہاں پہ ان کی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ وہاں پہ کیا امریکی بہت بڑی ڈگنیٹیز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی؟ کسی وزیر کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ برطانیہ گئے، وہاں بھی یہ اپنا دورہ کر کے واپس آ گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے
ٹرمپ مودی کو گردن سے پکڑ کر گریبان سے پکڑ کر مذاکرات کی ٹیبل پر لائیں۔ ایسے احمق وزیر خارجہ صاحب پاکستان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب رہ چکے ہیں، اور وفد کی قیادت سونپنا بھی ایک احمقانہ اقدام تھا، کیونکہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل ہونے والا نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک دونوں فریق ایک معاملے پر متفق نہیں ہو جاتے کہ دہشت گردی ہے کیا۔ یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے ہی مذاکرات پاکستان اور انڈیا کے مابین ہوتے رہے۔ بھارت اول تو مذاکرات کی ٹیبل پر آتا ہی نہیں ہے، اور جب وہاں پہ آ جاتا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو جب وہ نچلا جاتا دیکھتا ہے تو مذاکرات کی ٹیبل الٹ دیتا ہے۔ آئندہ بھی اس نے یہی کرنا ہے۔ تو یہ مسئلہ عالمی برادری کے پریشر پر، دباؤ پر حل ہو سکتا ہے، یا پھر اس کا حل ہے جنگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بار بار مذاکرات پر زور دے رہے ہیں۔ یہ ان کی حماقت ہے، یہ ان کا احمقانہ پن ہے، کیونکہ بھارت مذاکرات کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا بھی تو مذاکرات کی ٹیبل کو الٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ کہا کہ یہ ثالثی کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا پھر جنگ۔ اور یہاں پہ ہم نے یہ تذکرہ بھی کرنا ہے کہ ششی تھرور بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ ان کی ملاقات ہو گئی امریکی نائب صدر کے ساتھ، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ادھر سے کسی کو پکڑ لیا، ادھر سے کسی کو پکڑ لیا، اور یا پرامولے کے لوٹ کے بدھو گھر کو آ گئے۔ چلتے چلتے آخر میں بات کر لیتے ہیں عامر قذافی صاحب کے حوالے سے۔ عامر قذافی کون ہیں؟ ان کو لیبیا سے اس لیے جہاز پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی حج کرنے کے لیے کہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا تعلق کرنل قذافی سے ہو سکتا ہے، جن کو کچھ عرصہ قبل ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کا اقتدار تھا، ان کو کن طاقتوں کی طرف سے ہٹایا گیا، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ بہرحال ان کا نام عامر قذافی تھا، تو اس لیے ان کو حج پہ نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ جہاز میں ایک مرتبہ ان کو چھوڑ کے جا رہا تھا، فالٹ آیا، دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، تو ان کو پھر پائلٹ نے کہا کہ اس کو ساتھ بٹھا دیا جائے، اور پھر جہاز میں فالٹ نہیں آیا۔ تو ان کے حوالے سے یہ خبر عام ہو گئی کہ ان کی وہاں پہ حج کے دوران موت ہو گئی ہے۔ تو اس خبر نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب تھوڑی سی اس بارے میں تحقیق کی گئی، جب اس بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کا سہارا لیا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ بالکل زندہ سلامت ہیں اور اپنے گھر والوں کے درمیان موجود ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے تو تف کر دیے ان لوگوں پر جو تھوڑے سے ویوز لینے کے لیے ایسی جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔